Next is these contiguous support bases, especially the Afghanistan. کیونکہ جو افغان اٹس ناٹ دا افغانستان, اٹ از دی افغان طالبان رجیم کنٹرولڈ ایریا جو ان کے زیر تسلط علاقے ہیں, کیونکہ دیئر بزنس از ٹیررزم اینڈ تھرو ٹیررزم سسٹیننس آف اٹس اکانومی, سسٹیننس آف دیئر اسٹیٹ, سسٹیننس آف دیئر ڈپلومیسی. اگر آپ ان کی ڈپلومیسی بھی دیکھیں وہ بھی ٹیررزم کے اراؤنڈ ہے. واٹ از اینی تھنگ کامن بٹوین انڈیا اینڈ افغانستان سوائے ڈی این اے کے؟ The only thing common amongst them is terrorism. تو ان کی ڈپلومیسی بھی اسی پہ قائم ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ what is common between فتنہ الہندوستان and فتنہ الخوارج؟ Nothing. ایک اپنے آپ کو سیکولر ہے, ایک نیشنلسٹ ہے, دوسرا جو ہے ہارڈ کور ریلیجس اپنے آپ کو ایکسٹریمسٹ ہے. لیکن چونکہ اندر افغانستان تو دونوں بیٹھ کے ابھی کوآرڈینیٹڈ آپریشن بھی کر رہے ہیں. نیکسٹ, this is another issue because that plays in the mind, the propaganda. اچھا, پروپیگنڈا جو ہے نا اس کے تین ہیں اسٹرینڈس, اینڈ دی اسٹرینڈ ون جس پہ چلایا جاتا ہے وہ ہے جی کہ احساس محرومی, سینس آف ڈیپریویشن, احساس غیر نمائندگی کہ یہ نمائندے جو بیٹھے ہیں یہ ہمارے نمائندے نہیں ہیں. ایک تھرڈ بھی ہے, وہ مسنگ پرسن, وہ بھی پروپیگنڈے کا بلوچستان میں بڑا اسپیسیفک ٹول ہے. اینڈ اس کے بعد جو ہے چوتھا ہے اس کا, وہ ہے دہشت گردی. وہ بذات خود ایک پروپیگنڈے کا ایشو, کیونکہ اس کے اندر آپ کانٹینٹ کریٹ کرتے ہیں, کانٹینٹ کو کریٹ کر کے آپ پھینکتے ہیں, ڈالتے ہیں اور اس پہ آپ نیریٹو بناتے ہیں. بریفلی وی گو تھرو آل دس. احساس محرومی, احساس محرومی کی کچھ میں آپ کے سامنے فیکٹس رکھ دیتا ہوں. Let me take two cities, not Quetta, Gwadar. In Gwadar there are 3 universities. It's a population of 3.05 lakh, 3.5 لاکھ کی آبادی کا شہر. 3 یونیورسٹیاں ہیں, 4 ایجوکیشن کالجز ہیں, 318 اسکول ہیں. وہاں پہ پاک چائنا فرینڈشپ ہاسپٹل ہے which is one of the largest in بلوچستان with very high standard facilities. وہاں پہ ایک ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال ہے, ایک رورل ہیلتھ سینٹر ہے, چائلڈ ڈسپینسریز 5 ہیں, 19 بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں, ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے وہاں پہ گوادر کی سی پورٹ ہے, ایکسپریس وے ہے, ایسٹ بے ایکسپریس وے ہے, وہاں پہ انڈسٹریل فری زونز ہیں, ٹیکس فری زونز ہیں, وہاں پہ پاک چائنا فرینڈشپ ہاسپٹل کا میں نے پہلے ذکر کر دیا ہے. دیر از اے کرکٹ اسٹیڈیم اینڈ دیر آر ادر سو مینی پروجیکٹس, اسپیسیفک پروجیکٹس. پورے پاکستان میں کوئی اور 3-3.5 لاکھ کی آبادی کا مجھے شہر بتا دیں جس میں یہ فیسلٹیز ہو. لیٹس ٹاک اباؤٹ تربت. 4.7 لاکھ لکھی ہوئی ہے, لیٹس سے 5 لاکھ آبادی. 2 یونیورسٹیز ہیں, 6 ایجوکیشن کالجز ہیں, کیڈٹ کالجز ہیں, گرلز کیڈٹ کالج بھی ہے, اسکولز ہیں 44, 9 میڈیکل فیسلٹیز ہے, ایک ٹیچنگ ہاسپٹل ہے, 27 پرائیویٹ ہسپتال بھی ہیں. اس کے آس پاس وہاں پہ بھی ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے, روڈ کنیکٹیوٹی ہے, بزنس ہے, سب کچھ ہے. ٹیل می another city of such a population having this much facilities. یہ کون سی احساس محرومی ہے؟ گو ٹو پنجاب, گو ٹو سندھ, گو ٹو ساؤتھ پنجاب, گو ٹو انٹیریئر سندھ, گو ٹو دی رورل کے پی کے. چھوڑ دیں لاہور, کراچی, پشاور, کوئٹہ کو. ول یو فائنڈ ایکولنس ان شہروں میں اس طرح کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہیں, اتنی یونیورسٹیاں ہوں, کیڈٹ کالجز ہیں, باقی فیسلٹیز ہوں؟ کون سا احساس محرومی؟ 1947 in whole Balochistan there were 114 schools. Today we are boasting with 365 schools. There are 12 universities, 5 medical colleges, 145 colleges, 13 cadet colleges, 321 technical institute. یہ ہے احساس محرومی کی. 1947 بلوچستان کے جو علاقہ ہے اس میں 3 بڑے ہسپتال تھے, 6 ڈسپینسریاں تھیں. آج 13 میجر ہاسپٹلز ہیں, 18 ٹیچنگ ہاسپٹلز ہیں, 36 ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کا ہسپتال ہے, 756 بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں, 650 ڈسپینسریز ہیں, 5 کارڈک سینٹرز ہیں, 8 ٹی بی کے سینٹرز ہیں, 24 ڈائلسس سینٹرز ہیں. 1947 میں پورے بلوچستان میں 375 کلومیٹر روڈ تھی.
آج 24,443 کلومیٹر روڈ ہے, انکلوڈنگ 4,400 پلس آف ہائی ویز. واٹ از دس احساس محرومی؟ آپ بجٹ کو دیکھ لیں, پر کیپیٹا, آئی ول گیو یو اے فگر آف دی بجٹ. دی پر کیپیٹا بجٹ آف بلوچستان از 75,000 پلس. اٹ از مور دین اینی ادر پروونس. جو پنجاب کا پر کیپیٹا ہے وہ 45,000 سے کم. تو کس احساس محرومی کی بنیاد پر یہ بیانیہ کھڑا کیا جائے؟ وہ اس بنیاد پہ کھڑا کیا جائے کہ ہم بلوچستان ڈیولپمنٹ نہیں ہونے دیں گے. اس لیے تو مارتے ہیں مزدوروں کو, اسی لیے تو حملے کرتے ہیں روڈوں کے اوپر. روڈ کوئی ہسپتال, کوئی آپ کا جو برج ہے, کوئی ملٹری ٹارگٹس ہیں. نہیں, ہم نے ڈیولپمنٹ نہیں آنے دینی. اور پھر ہم کہیں دیکھیں جی یہاں ڈیولپمنٹ نہیں, ول ناٹ لیٹ اینی ون کم. جو آئے گا, جو ڈیولپمنٹ کرے گا, جو اسکول میں کام کرے گا, جو ایگریکلچر میں کام کرنا چاہے گا, جو کوئی انڈسٹری لگانا چاہے گا, جو کوئی یونیورسٹی میں پڑھائے گا, ہم اسے ماریں گے. تاکہ جو سردار ہیں ان کی جو فوجیں ہیں وہ تیار رہیں, وہ لوگ بچے ان کے جو سے ہیں ان کے قبیلوں کے وہ ترقی نہ کر سکیں. دے کین ناٹ رائز. احساس نمائندگی کا بیانیہ کی بات کرتے ہیں. یہ 1973 سے یہ اسمبلیز جو سی ہیں وہاں پہ وہی پولیٹیکل سسٹم ہے جو کہ باقی ہے صوبوں میں. ان اسمبلیوں کی لسٹیں نکال لیں, وہی لوگ ہیں, وہی خانزادے ہیں, وہی نوابزادے ہیں, وہی خاندان ہیں, وہی ریلیجس پارٹیز ہیں, ان کے وہی نام ہیں, وہی جیتے آ رہے ہیں, یا وہ جیتے ہیں یا ان کے خاندان والے, یا بھائی یا باپ یا والد یا بہن, یا وہی ہے, انہی کو ووٹ دے رہے ہیں. اگر وہ جیت جائیں تو جمہوریت ہے, اگر نہیں ہے تو امریت ہے. دس از ہاؤ اٹ از. کون سا احساس نمائندگی ہے؟ وہی الیکشن جو پنجاب میں ہو رہے ہیں, سندھ میں ہو رہے ہیں, خیبر پختونخوا میں وہی ہو رہے ہیں, انہی کو آپ لے کے الیکشنز میں لے کے آ رہے ہیں. مسنگ پرسن, نو اٹ از ویری ٹیلنگ. مسنگ پرسن کے اوپر کہتے ہیں جی ہزاروں بندہ اٹھا لیا, کبھی 10,000, جب دل چاہتا ہے 20,000, 25,000, جو 50,000 کا فگر دے. تو گورنمنٹ نے ایک کمیشن بنایا کہ انکوائری کریں. ایک کمیشن جی جج سپریم کورٹ کے جج ریٹائرڈ کی قیادت میں ایک پرماننٹ کمیشن بنا ہوا ہے. ہر ضلع میں تک اس کی جو سی ہے وہ ایک نمائندگی ایک موجود ہے. انہوں نے کہا جی کہ آپ کے پاس جتنے مسنگ پرسنز ہیں لے آئیں ادھر, کیونکہ دیر از سم ون مسنگ تو اس کا نام تو ہوگا نا, اس کا کوئی شناختی کارڈ نمبر, باپ کا نام کوئی پتہ تو ہوگا نا, ادروائز ہی کانٹ بھی مسنگ نا. لے آئیں ادھر. اس مسنگ پرسن کے کمیشن کے پاس 2000 سے جب سے بنا ہے ارلی 2010s میں ٹوٹل جو بندے آئے ہیں, جو درخواستیں آئی ہیں وہ 10,901 ہیں. دیٹس آل. اس میں سے 9,372 جو کیسز ہیں وہ ڈسپوز ہو چکے ہیں, باقی ماندہ رہ گئے ہیں 1,529.